جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علم و آگاہی ہمارا سیگمنٹ. ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں موجود ہیں اور یہ 1 مین ٹیم ہے, ایک لوگوں کی ایک ٹیم ہے. اور آج ہم غزوہ بدر کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے پارٹیسپینٹس کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ سید عبدالوہاب, نور حمزہ اسلامک کالج. نور حمزہ اسلامک کالج. سید عبدالوہاب میرے ساتھ موجود ہیں. جی بیٹا آپ تعارف حفصہ کرائیے. طارق, حفصہ طارق, حفصہ طارق, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی اسٹوڈنٹ, ماشاء اللہ یونیورسٹی آف ماشاء کراچی. ڈی پی ٹی یعنی آپ ہیں جی. ڈاکٹر آف فزیکل. چلے ماشاء اللہ, تو آپ ڈاکٹر کہلائیں گی پھر اس کے بعد. جی. ماشاء اللہ ماشاء. حفصہ آپ بتائیے گا بیٹا اپنا نام؟ نور النساء فرام کراچی مہر یونیورسٹی. النساء فرام کراچی. نور النساء نور النساء فرام کراچی واہ یونیورسٹی. واہ واہ, فرام آپ ڈپارٹمنٹ اسلامک ہسٹری. نور ہیں, خواتین کا نور ہیں آپ. نور النساء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حفصہ طارق ہیں, نور النساء ہیں اور عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے راؤنڈ میں 3 چوائسیز دوں گا, سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی چوائسیز نہیں دوں گا. 3 سوال آپ تینوں سے کروں گا. عبدالوہاب آپ سے میرا پہلا سوال پہلے مرحلے کا, مجھے بتائیے گا غزوہ بدر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے کب روانہ ہوئے؟ 10 رمضان المبارک, 11 رمضان المبارک, 12 رمضان المبارک؟ 12 رمضان المبارک. 12 رمضان المبارک بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا مسلمان بدر کے مقام پر کس تاریخ کو پہنچے؟ 16 رمضان, 17 رمضان یا 18 رمضان؟ 16. جواب غلط ہوتا ہے, صحیح جواب ہے 17 رمضان المبارک کو پہنچے تھے. اب آپ سے میرا تیسرا اور آخری سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 300, 360 یا 313؟ 313. 313 بالکل درست جواب ہے. 3 میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. ہم بڑھتے ہیں حفصہ کی طرف. حفصہ تیار ہیں آپ؟ جی. پہلا میرا آپ سے سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مختلف قسم کے علم اٹھاتے ہیں اس میں انصار کا علم کس کے پاس تھا؟ سعد بن عبادہ کے پاس, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, یا سعد بن سعدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس؟ سوال ریپیٹ کیجیے گا. انصار کا علم کس کے پاس تھا غزوہ بدر یعنی جنگ بدر کے میدان میں؟ سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ یا سعد بن سعدان؟ سعد بن عبادہ. مجھے افسوس ہے جواب ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کفار کے کس سردار نے واپس جانے سے انکار کر دیا؟ جس وقت بات ہوئی کہ قریش کے بہت سے سردار جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس چلتے ہیں, نہیں کرتے جنگ. اچھا, اب اس میں نام جو ہیں وہ ہیں حارث بن نصر, عتبہ بن ربیعہ یا ابو جہل؟ ابو جہل. ابو جہل بالکل درست جواب ہے. ایک سوال کا جواب آپ کا درست ہوا. دوسرا سوال میرا آپ سے, غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 1, 2 یا 3؟ 2. بالکل درست جواب ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ماشاء اللہ. آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. 20 پوائنٹس دونوں کے ہیں. ہم بڑھتے ہیں نور النساء کی طرف. نور النساء تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال آپ سے, مجھے یہ بتائیے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 50, 60 یا 70؟ 50. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے, صحیح جواب ہے 70 اونٹ تھے. دوسرا سوال آپ سے, مجھے بتائیے غزوہ بدر میں ایک جھنڈا کس زوجہ مطہرہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا؟ ایک جھنڈا تھا غزوہ بدر میں جو ایک زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا. حضرت سودا, حضرت حفظہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ؟ حضرت سودا. مجھے افسوس ہے جواب غلط, صحیح جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا غزوہ بدر میں کتنے مسلمانوں نے شہادت پائی؟ 14. بالکل درست جواب ہے. تو یوں آپ کے ایک جواب آپ کا درست ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور 20 اور 10, ٹھیک ہے. آپ تیار ہیں عبدالوہاب؟ جی. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا غزوہ بدر میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے تھے, ان میں سے انصار و مہاجرین کی تعداد کیا تھی؟ کتنے مہاجر کتنے انصار؟ 6 انصار اور 8 مہاجر. 6 مہاجر 8 انصار. 6 مہاجر 8 انصار درست جواب ہے, میں جواب درست مان لیتا ہوں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے میرا, بتائیے گا بدر کی لڑائی کس دن ہوئی تھی؟ کس دن ہوئی تھی بدر کی لڑائی؟ 17 رمضان المبارک. جو وہ دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا ہفتے کا؟ بیٹا 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں, دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن. جمعے کا دن بالکل درست جواب ہے. اور اب میں تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا غزوہ بدر کے سب سے کم سن شہید کون تھے؟ سب سے کم عمری میں جو شہید ہوئے؟ حضرت معوذ. نہیں, مجھے افسوس ہے, عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے
2 سوالوں کے درست جواب دیے, 40 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ جی. ٹھیک ہے جی. آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, حفصہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بتائیے گا, بدر کے قریب جہاں رسول اللہ اپنا فوجی پڑاؤ جہاں ڈالا تھا, اسے چھوڑنے اور آگے بڑھ کر ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالنے کا مشورہ کس صحابی نے کہا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے میرا دوسرا سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی اس برجی کے دروازے پر تیغ بخف کھڑے ہو گئے تھے؟ کون سے صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے؟ سعد بن عبادہ, حضرت عمر, یا حضرت سعد بن معاذ؟ سعد بن عبادہ. مجھے افسوس ہے, جواب پھر غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے سعد بن معاذ. اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کر رہا ہوں, 30 پوائنٹس آپ کے ہیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کو, یعنی مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق. بالکل درست جواب ہے. آپ کے بھی 40 پوائنٹس ہوتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں نور النساء کی جانب. تیار ہیں آپ؟ مقام بدر میں قریش نے کس علاقے پر قبضہ کر کے اپنا مقام بنایا تھا, اپنا جنگی مقام بنایا تھا یا جنگی مورچہ بنایا تھا؟ بدر کے مقام پر. بدر کے کنویں کو میں جواب درست مانتا ہوں. دوسرا میرا آپ سے سوال, مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ جہاں ڈالا تھا وہاں کی زمین کس قسم کی تھی, ریتیلی یا پتھریلی؟ مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ جہاں ڈالا تھا ریتیلی. ریتیلی بالکل درست جواب ہے. اور اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا اس جنگ میں, غزوہ بدر میں, کس مشہور صحابی نے شرکت نہیں کی تھی؟ مجھے افسوس ہے آپ حضرت عثمان نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کی تھی. بالکل درست جواب ہے. اور یوں جو ہے نا آپ کے 2 اور 1 3 30 پوائنٹس آپ کے ٹوٹل ہوتے ہیں. 10 پہلے کا 10 پہلے کا تھا. نہیں, اس میں آپ نے پہلا تو غلط جواب دیا نا, سعد بن معاذ نہیں بتایا تھا آپ نے. نہیں, میں نے اس راؤنڈ میں ریتیلی, پتھریلی, اچھا تینوں دیے, تو آپ کے بھی 40 ہو گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے تینوں دیے ہیں, اور بدر کا کنواں بھی آپ نے بتا دیا, ریتیلی بھی آپ نے بتا. ٹھیک ہے, تو آپ کے 40, آپ کے بھی 40 ہو گئے. تو تینوں 40 برابر چل رہے ہیں. اور اب اس کو بریک کرنے کے لیے میں سوالات کروں گا, جو سوال کا جواب دے گا وہ آگے جاتا جائے گا. مجھے بتائیے گا قریش کے لشکر کا سردار اعلیٰ کون تھا؟ آپ بتائیے پہلے. ابو جہل. مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. آپ بتائیے. سردار اعلیٰ بتانا ہے. سردار اعلیٰ, قریش کے لشکر کا سردار اعلیٰ کون تھا؟ ابو جہل تو نہیں تھا, بتائیں. وقت محدود ہے. اینی ہنٹ؟ نہیں, اس میں ہنٹ نہیں دیتے. آپ کو آتا ہے بیٹا؟ کنفرم. ابو سفیان. نہیں, مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. عتبہ بن ربیعہ. جی. اب آپ سے دوبارہ سے سوال ہے, مجھے بتائیے گا اس صحابی کا نام بتائیے جن کے تمام مشورے اور تجاویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ بدر میں قبول کر لیے تھے. اس صحابی کا نام جن کے تمام مشورے قبول کر لیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بتائیں. نہیں ابو آتا؟ بکر صدیق. نہیں, مجھے افسوس ہے, جواب غلط ہے. آپ بتائیں. حضرت عمر فاروق. بالکل درست جواب ہے. آپ کا جواب درست ہوتا ہے. اب آپ اس ریس سے نکل گئے اس لیے کہ آپ نے غلط جواب دیا, انہوں نے صحیح جواب دیا. ٹھیک ہے, اب میں ان سے سوال کروں گا, اگر وہ جواب نہیں دے پائیں تو پھر یہ فرسٹ ہو جائیں گی. اوکے, مجھے بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ سوال یہ ہے کہ یوم الفرقان کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں جو آیا ہے, یہ کس سورہ میں یوم الفرقان کا ذکر آیا؟ سورہ انفال. انفال بالکل درست جواب ہے, بالکل درست فرمایا آپ نے. تو اب میں ایک ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. اب میں آپ سے یہ جانوں گا, جی آپ بتائیے گا کہ فرشتوں کے اترنے کا, 3000 اور 5000 فرشتے اترنے کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے قرآن کی؟ سورہ آل عمران. بالکل درست جواب ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ یہ 5000 اور 3000 کا جو ذکر آیا ہے, یہ سورہ آل عمران کی کس آیت میں آیا ہے؟ آیت نمبر بتانا ہے. جی,
قریب قریب بھی بتا دیں گے تو میں درست مان لوں گا. آیت نمبر 86. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے 123 سے لے کے 125 کے درمیان یہ ذکر آیا. تو بہرحال ہماری جو حفصہ طارق ہیں یہ آج کے ہمارے اس کی کوئز کی ونر ہیں, اور باقی جو ہماری جو دو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں. آئیے حفصہ, آپ کو روح افزا کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. ٹھیک, آئیں جائیں اپنے واپس اپنی جگہ پہ جائیں. ابھی اس یہاں پہ جائیں, یہیں ڈائس پہ جائیں بیٹا. آ جائیں آپ. عبدالوہاب, آپ کو نیلسن کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. آ جائیں بیٹا. نور النساء, آپ کو بھی نیلسن کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اپنی جگہ پہ جائے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کا یہ کوئی سیگمنٹ علم و آگہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. یہاں ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی روزہ اور صحت میں ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو پاکستان کے بہت مشہور اور سب سے بڑے کارڈیولوجسٹ ہیں, انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں جو کہ اپنے علاقے میں بنا رہے ہیں, اور یہ رفاہی ہاسپٹل دراصل اپنی کمیونٹی کو پے بیک کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے آپ کی بات چیت کرائیں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.